اور کتاب کھول دی جائے گی. یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ اعمال کی کتاب ہے انسان کے، جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے دو فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت لکھ رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے سورہ قاف آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ ما یلفظ، کوئی لفظ نہیں نکلتا ہماری زبان سے مگر اس کو ایک نگران ایکٹیو فرشتہ لکھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو ہم جو بولتے ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے. اور جب ہم بہت ہی بے تکا بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم گاسپس کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت کیوں نہیں یاد آتا کہ فرشتہ لکھ رہا ہے؟ ہم چاہتے نہیں کہ ہمیں یاد آئے. جب ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ فرشتہ لکھے؟ آپ کو دیکھیں، آپ جب تسبیح کر رہی ہوں گی، آپ جب نماز پڑھے ہوں گے، اگر 5 نمازوں میں سے ایک نماز، اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز آپ ویسی پڑھ سکیں جیسی کہ آپ پڑھنا چاہ رہی تھیں. 99% ہم نہیں پڑھ پاتے. ہم سب تمنا رکھتے ہیں کہ ہم رمضان کی ہر نماز بہت خشوع کے ساتھ پڑھیں، بہت فوکس ہو کے پڑھیں. لیکن ہر دفعہ یہ ہوتا ہے فجر میں نیند آ رہی ہے، ظہر میں تھکے ہوئے ہیں، عصر میں افطاری بنانی ہے، مغرب میں پیٹ بہت بھر گیا ہے، عشاء میں نیند آ رہی ہے. زیادہ تر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. اور جب کبھی ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم اچھی نماز پڑھ لیں، تھوڑی بہتر نماز پڑھ لیں، تھوڑا ہمیں اللہ زیادہ یاد آ جائے، 4 آنسو ہماری آنکھوں سے بہہ جائیں، تو کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ اللہ کا فرشتہ اس کو نوٹ نہ کرے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو یہ جب ہم نیکیوں کا ریکارڈ چاہتے ہیں تو یاد رکھیں وہ فرشتے صرف نیکیوں کے ریکارڈ کے لیے نہیں بٹھائے گئے. اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیں بھی نہیں. کوئی چیز نظر نہ آنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہے. کیا آپ کو اور مجھے اپنی اور آپ کی اس وقت روح نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روح ہے نہیں. فرشتے نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہیں نہیں. فرشتے ہیں اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ لکھتے ہیں اور تمہارا ایک ایک عمل لکھتے ہیں. اسی طرح سے سورہ اسراء جو کہ سورہ کہف سے پہلی سورت ہے، سورت بنی اسرائیل بھی جس کا نام آتا ہے، اس میں بھی اس کتاب کا ذکر آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور کمپریہنسو انداز میں آتا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ وہاں کہے گا اپنے بندوں سے قیامت کے دن، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. آپ سوچیں آپ کے گناہ لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہوں اور اللہ آپ سے کہے پڑھو اپنے گناہ. میں نے اس کا دل دکھایا، اور اس کے میں اپنا نام خود ہی لکھ لیں جس کا بھی آپ نے دکھایا. میں نے اس کو ہرٹ کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے مال غلط جگہ سے کمایا، میں نے مال اسراف میں خرچ کیا. انسان پیرانوائڈ ہو جائے گا 15 جملوں کے بعد. 15 جملے بھی نہیں، یہ تو اللہ کی ایک اپنی ہیبت ہوگی، اللہ کا ایک اپنا جلال ہوگا. لیکن اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم حسیبا. تو اپنا حساب لینے کے لیے آج خود کافی ہو. بچوں کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، اما ابا کے دل جو ہیں وہ بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوتے ہیں، پیلپٹیشن شروع ہو جاتی ہے اما کو. بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہوتا کیا رزلٹ آئے گا؟ 80% ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا رزلٹ آئے گا. 20% یقیناً جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. یہی انسان کا حال ہوگا. انسان جانے گا کہ وہ پیچھے کیا کر کے آیا ہے. جب ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے، ہم اپنی اسی میموری کو کنٹینیو کر رہے ہوں گے جس میموری کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے، تاکہ ہمیں اور عذاب ہو اس بات سے، اور تکلیف ہو اس بات سے کہ اتنی اچھی مہلت ملی تھی دنیا کی، سارے وعدے سچے تھے، سارا قرآن برحق تھا، سارے انبیاء اور رسول کی تعلیمات ٹھیک تھیں، کیوں نہیں مانا میں نے. انسان اس وقت ریگریٹ کرے گا اور اللہ کہے گا اقرا کتابک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو، ہر کوئی اپنی کتاب پڑھے گا. وہاں انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ تو عربک میں لکھا ہے، مجھے تو عربی نہیں پڑھنی آتی. ہمیں کیا پتا فرشتے کی زبان میں لکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا فرشتہ کی زبان میں لکھ رہے ہیں؟ جو بھی زبان فرشتہ لکھے گا، یاد رکھیں اپنی کتاب ہر انسان پڑھے گا، چاہے دنیا میں اس کو ایک لیٹر بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے وہ پڑھے گا کہ وہ اسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جو اس نے کیا
وہ لکھ لیا گیا. تو ہر انسان پڑھے گا. ووضع الکتاب، اور کتاب کھول دی جائے گی. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو مشفقین شدت سے ڈرنے والے ہوتے ہوئے، مما فیہ اس چیز کو دیکھ کے جو کہ اس میں ہے. کس میں ہے؟ اس کتاب کے اعمال کو دیکھ کر، جو ان کے سامنے اپنے اعمال آئیں گے اس کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی. اور مجرم کے لفظ کو یہاں پر لایا گیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فتر المشرکین، فتر الکافرین، نہ مشرک کہا نہ کافر کہا، مجرم کہا. یعنی اس مجرم کی اصطلاح کے اندر اللہ نے وہ مسلمان بھی لے لیے جو بے عمل ہیں، وہ مشرک بھی لے لیے جو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ کافر بھی لے لیے جن کو موقع ملا تھا دنیا میں ہدایت کو اڈاپٹ کرنے کا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کافر کی ٹرمینالوجی میں اس کہانی کے مطابق ناشکرا مسلمان بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سبھی کو اس کے اندر، مشرک کو، مجرم کو، کافر کو شامل کر لیا. اور اس کو مجرم کیوں کہا؟ کیا کرائم تھا اس کا؟ انسان کا تکبر. تکبر کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانی. اس وقت جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ہم اس وقت افریقن فارسٹ کی بات نہیں کر رہے. مجھے نہیں پتا افریقن فارسٹ میں بھی اب تو کیبل پہنچ گئے ہوں گے 3G 4G کی وجہ سے، آئی ایم شیور. آسٹریلین ٹرائبس کچھ ایسے ہیں جن کے اندر ابھی بھی جو ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، بٹ آئی ایم شیور کہ وہاں بھی 4G کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو پہنچ گیا ہوگا، اسمارٹ فون تو پہنچ گیا ہوگا. کون سا دنیا کا انسان ہے جس کو نہیں پتا اسلام ایک مذہب ہے؟ سبھی جانتے ہیں نا. اور آپ اور میں تو اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ وہ جو امیزون میں رہتے ہیں یا وہ جو افریقن ٹرائبز میں رہتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کسی دنیا سے کمیونیکیشن نہیں کی، جو ابھی بھی کینیبلز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو کیا فکر ہے ان کی؟ اپنی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی فکر نہیں، اپنے شوہر کی فکر نہیں، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں. فکر ہو رہی ہے تو وہ افریقن ٹرائبز میں جو کینیبلز رہتے ہیں ان کی ہو رہی ہے. ہماری فکریں ری ارینج ہونے کی ضرورت ہے، ہماری پرائرٹی لسٹ ری ارینج ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں مجرم جنہوں نے اللہ کے خلاف کھڑے ہو کر تکبر کا کرائم کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا تھا. تو یہ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں، کرمنل ہیں. اور مشفقین کیوں ہیں؟ مشفقین آتا ہے عربی زبان میں ایسے ڈرنے والے کے لیے جو سامنے رزلٹ کو دیکھ کر ڈر رہا ہو. اس لیے کہ خائف نہیں آیا خوف سے. مشفقین جس کو اپنے نتیجے کے رزلٹ کے کنسیکوینسز نظر آ رہے ہوں کہ بہت سخت سزا ملنے والی ہے، بہت مشکل وقت فیس کرنا پڑے گا. شفقہ کہتے ہیں اس چیز سے ڈرنا جو نظر آ رہی ہو اور جو ہونے والا ہو. تو یہ مجرم اپنے اعمال کی کتاب دیکھ کر ٹیریفائیڈ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دیں. احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر آپ اس کو احادیث کی نظر میں سمرائز کریں، میں اس وقت احادیث مینشن نہیں کری ورنہ پھر بہت ٹائم لگتا ہے، جو اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب قائم ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حساب سے پہلے کئی لمبا سال عرصہ گزریں گے انتظار کے جس میں لوگ انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ حساب قائم کرے. حدیث سے پتہ چلتا ہے جب حساب قائم ہوگا تو کتابیں اعمال کی گرنا شروع ہو جائیں گی. کسی کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، کسی کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی کی بیک کے پیچھے اس کی کتاب ہوگی. وہ بیک کے پیچھے اس کی کتاب اس لیے ہوگی کہ جس کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گی وہ اپنا لیفٹ ہینڈ اپنی بیک پہ لے جائے گا پیچھے چھپانے کے لیے. جب رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو بچے چھپاتے ہیں نا، جب رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو بچے اڑاتے ہوئے ہوا میں آتے ہیں، اماں میرا رزلٹ آ گیا. اور جب رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو انسان نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو دکھائے. تو الکتاب جو ہے اس کو آپ احادیث اور قرآن میں دیکھیں تو یہ کتاب بھی آتا ہے، کتب بھی آتا ہے اور صحف بھی آتا ہے، ہر طرح سے آتا ہے. یہ کتاب کیسی ہوگی؟ یہ آپ کی اور میری دنیا کی کتاب کی طرح سے آپ اور میں اس کو ٹیلی نہیں کر سکتے. جیسے میری اور آپ کی دنیا کی کتابوں میں ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، ورڈز ہوتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے. واللہ عالم یہ کیسی کتاب ہوگی؟ کیا پتہ اس میں پوری کتاب، وہ جو بچوں کی سٹوری بکس آتی تھیں جس کے اندر جو ہے وہ پورا ڈسکرپشنز اور پکچرز، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے پیج پہ LCD لگائی ہو، اور ہر کتاب میں جو ہے وہ میری ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو، اور بالکل ہوگی، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری.
یہ جو ریکارڈنگ اس پر ہو رہی ہوتی ہے، اگر کبھی آپ اپنی ریکارڈنگ کو خود سنیں، ایک تو سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اپنی ریکارڈنگ سننا، سب سے زیادہ پیتھیٹک لگتا ہے اپنی آواز سننا، لیکن اگر کبھی آپ کو ایڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے سننی پڑ جائے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو میں نے بھی کیا تھا اور جو میں نے سانس بھی ذرا سی لی تھی وہ بھی ریکارڈ ہو گئی. جب دنیا کے سسٹمز اس طرح کے آ گئے کہ ہمارا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بریتھ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اللہ کا سسٹم کیسا ہوگا، تو اللہ کی یہ کتاب کیسی ہوگی، واللہ عالم. اللہ نے بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہوگی یہ سامنے پیش کی جائے گی اور ہاتھوں میں دی جائے گی. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ اپنے اعمال کو اس کتاب میں دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فرشتوں کے ذریعے اگلے سٹیپ کی طرف فارورڈ کر دیں گے، یعنی ان کا حساب نہیں ہوگا. اور اگلا سٹیپ اس کے بعد جو ہوگا کتاب دیے جانے کے بعد، ہیئر آفٹر کا اگلا سٹیپ سکیلز ہیں جس میں اعمال تولے جائیں گے، لیکن یہاں سے حساب کی لائن سے ان کو آگے بڑھا دیا جائے گا اور یہ مومنین ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا، جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تھا، لیٹس سے صفحہ نمبر 30 لائن نمبر 6 ایکشن نمبر 5090 کیا کر رہی تھی نیو پلیکس میں؟ کوئی جواب ہے؟ اب آپ کہیں گے ہاں میں جواب دے دوں گی. اللہ میں اپنے بچوں کو مووی دکھانے لے کے گئی تھی، میں نے اپنے بچوں کو اکیلے نہیں بھیجا، میں خود گئی تھی ساتھ میں، اور میں تسبیح لے کے گئی تھی اللہ ہاتھ میں. ہے ہمارے پاس جواب؟ جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے پوچھ لیا گیا ہاتھ رکھے، اب اس کو کسی نہ کسی قسم کی سزا ضرور ملے گی. جس سے پوچھ لیا گیا اس سے سزا ضرور ہوگی. اور کیا انسان اس موقع پر جھوٹ بول سکے گا؟ کوشش ضرور کرے گا انسان جھوٹ بولنے کی، اس لیے کہ جس کو زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جس کو زندگی میں قرآن، اسلام، شریعت اور رسول اللہ کی احادیث پر بحث کرنے کی عادت تھی، جھگڑا کرنے کی عادت تھی، وہ وہاں بھی کوشش کرے گا فرشتوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، آرگیومنٹس دینے کی. اور ان کے اندر مسلمان بھی ہوں گے. یاد رکھیں یہ سارے مسلمان نہیں ہیں جن کو بغیر حساب کے آگے فارورڈ کر دیا جائے گا. کیا پتہ چلتا ہے احادیث سے 70,000 مسلمان ہوں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس موقع سے آگے گزار دیں گے. ہاں وہ حدیث بہت زیادہ انسینٹیو اپنے اندر رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صرف 70، آپ نے کہا ہر ایک نے آگے 70,000 کا ہاتھ تھاما ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک نے آگے جو ہے وہ 1,000 کا ہاتھ تھاما ہوگا. تو ایک نمبر ہے بتانے کا، واللہ عالم کتنا نمبر ہوگا. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. لیکن یہ بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جس سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا گیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کیا ہے، اس کو کسی نہ کسی فارم کی سزا ضرور ملے گی. اور اس کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں، اور وہ مسلمان جنہوں نے فرائض سے کوتاہی کی ہوگی ان کی اس سٹیج پر پکڑ ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہی ان کو احساس دلانا شروع کر دے گا ان کی غلطیوں کا. وہ قبر سے نکلتے ساتھ تو ہو ہی رہا تھا احساس، لیکن اب احساس بڑھتا جائے گا. اس مقام کے لیے جو مفسرین احادیث سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں لیسن، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہوگا اس میں اللہ آبویس نہیں ہوگا انسانوں کے سامنے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ حجاب میں ہوگا. اس لیے کہ اگر اس وقت اللہ کو دیکھ لیا تو پھر جنتیوں کو ایز اے ریوارڈ اللہ کو جو دکھایا جائے گا اس میں کیا چارم رہ جائے گا. تو اللہ کا دیدار جنتیوں کا ریوارڈ ہے، وہ اللہ مجرمین کے سامنے نہیں آئے گا. اللہ حجاب میں ہوگا اور اللہ کی پوری سٹینڈنگ آرمی یہ کام کر رہی ہوگی، اللہ کے فرشتے یہ کام کر رہے ہوں گے، اور مجرمین کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا. جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا اس کی شامت. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہر انسان جس کو فارورڈ کیا جائے گا، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اب آپ کی باری، اب آپ کی باری، اب آپ کی باری، جس کو آگے لایا جائے گا اپنی کتاب کے ساتھ 50 فرشتے اس کے ارد گرد ہوں گے. 50 فرشتے، آپ سوچیں ایک گن مین بھی برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے کسی کا تو کیسی ہیبت آتی ہے. اللہ کے 50 فرشتے اس کی طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ہر فرشتے کے چہرے پر کلر آف ٹارچر نظر آ رہا ہوگا. اور جس مجرم کی کتاب میں پوچھ لیا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا، اس مجرم کو سزا کے طور پر اسی سٹیج پر ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں براس کا کلاز ہوں گے، لوہے کا پنجہ ہوگا، وہ اس کے ماتھے میں ڈال دے گا.
اور اس کے ماتھے سے وہ آر پار ہو جائے گا اس کے فور ہیڈ سے، اور اس کی ٹانگوں کو باندھ دیا جائے گا، اور اسی حالت میں اس کو رول کرتے ہوئے بعض کو اسی سٹیج سے جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور بعض کو آگے اگلے قدم کے لیے فارورڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔